نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیا تم امید رکھتے ہو اس بات کی کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے؟ تحقیق ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو سمجھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب جاتے ہیں ان میں سے کچھ اپنے دوسرے کچھ سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کو وہ جا کر جو اللہ نے ظاہر کیا ہے تمہارے اوپر، نتیجتاً یہ جھگڑیں گے تمہارے ساتھ اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مختلف حالات بیان کیے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ خرابیاں اور کمزوریاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو آج آیات پڑھی ہیں بنی اسرائیل کی مختلف جماعتوں کا ذکر کیا ہے، گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے خرابیاں بیان کی تھی وہ مجموعی اعتبار سے تھی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے مختلف گروہ ہیں، اور خاص طور پر وہ بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ پچھلی آیات میں تو ان کا تذکرہ ہوا نا جو آپ علیہ الصلوۃ سے پہلے تھے، اب یہاں پر ان 4-5 جماعتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے۔ پہلی آیت جو پڑھی گئی آیت نمبر 75، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی جماعت کا ذکر کیا، اور یہ تھے محرفین، تحریف کرنے والے، تبدیلی کرنے والے، کہ اپنی کتاب جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، تورات، فرمایا کہ یہ
اس کے ساتھ وفاداری کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس تورات کے اندر گڑبڑ پیدا کر دی، تحریف کر دی، اور یہ جو تحریف انہوں نے کی کوئی بھولے سے نہیں ہو گئی، ناسمجھی میں نہیں ہو گئی، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پورے طور پر سمجھتے تھے اور ان کو یہ بات معلوم بھی تھی کہ تحریف کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جانتے ہیں اس بات کو، جو تحریف کر رہے ہیں اسے بھی جان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تورات کے اندر گڑبڑ کرنا شروع کیا ہے۔ اور یہ تحریف ان کی کب سے شروع ہوئی تھی؟ جب سے اللہ نے تورات عطا کی تھی، پیچھے گزرا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تورات دے دی گئی، 70 آدمیوں سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ ہماری کتاب ہے، مان لو۔ اپنی قوم کے پاس وہ لوگ آ کر کیا کہنے لگے؟ جی واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم سن کے آئے ہیں، اللہ نے براہ راست ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اس میں بیان کیا گیا نا اسے مانو، آسانی سے جس پر عمل ہو سکے کر لو، جس پر نہ ہو سکے کوئی بات نہیں نہ کرنا۔ یہ اپنی طرف سے پڑھا دیا انہوں نے، اتنا کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں، لیکن آگے کرتوت دیکھو ان کے، اپنی طرف سے بات اللہ کے ذمے لگا دی۔ اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے قبل وہ تورات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، بتلاتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کی صفات یہ ہوں گی اور ان کی شکل و صورت یہ ہوگی، لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، درس دیتے تھے لوگوں کو تورات کھول کھول کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ جو سلسلہ نبوت چل رہا ہے اسی میں اللہ کے آخری نبی آئیں گے، یہ تو بنو اسماعیل میں آگے۔ بس اس بات پر وہ محروم ہو گئے ایمان لانے سے۔ اب ظاہری بات ہے جن لوگوں کو وہ پڑھ پڑھ سنایا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے، اب جھوٹے پڑھنے لگے ادھر، کہ لوگوں کو بتلایا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ درمیانے قد کے ہوں گے، بال ان کے ذرا گھنگریالے ہوں گے تھوڑے تھوڑے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مدینہ تشریف لائیں، سب یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہیں وہ صفات تو پوری ہیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ اب فوراً انہوں نے اس میں تحریف کر دی کہ نہیں جی وہ تو بہت لمبے قد کے ہوں گے، بال ان کے بالکل سیدھے ہوں گے، فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا۔ فوراً ہی اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی، گڑبڑ کرنے لگے کہ کہیں یہ لوگ ہم سے جدا نہ ہو جائیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جو ہوں گے وہ 2 قبلوں والے ہوں گے، 2 قبلوں والے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبلے والے، مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر حکم ہو گیا دوبارہ کہ نہیں اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ وہ نشانی پوری ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ اطمینان کرتے ہیں کہ یہ نشانی بھی آپ میں پوری ہے، الٹا اعتراض کرنے لگے کہ ہیں یہ کیا ہوا، ان کو تو قبلہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، منہ کدھر کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف کرنا ہے کہ بیت المقدس کی طرف کرنا ہے۔ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ کے نام جو ہے لکھے ہوئے تھے تورات میں،
اس ناموں میں تبدیلی کرنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس میں تبدیلی کی، انہوں نے تبدیلی کی۔ رجم کی سزا اس کے اندر موجود تھی تورات کے اندر، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا انہوں نے اس کو۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی جسے حلال سمجھتے تھے، وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا اب بھی تم امید لگائے بیٹھے ہو اس بات کی کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے پر؟ اب امید چھوڑ دو، انہوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے۔ اہل کتاب میں سے بڑے بڑے ان کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے ایمان لے، لیکن یہاں بھی انہوں نے ایسی گڑبڑ کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میں جب پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو میں نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اپنوں کے ساتھ نہیں رہنا، انہوں نے مجھے گمراہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس میں آئے، اتنی دیر میں پیچھے سے یہودی بھی آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام عرض کرنے لگے کہ آپ پہلے ان سے میرے متعلق پوچھئے، آپ ان سے ذرا پوچھیں۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے ہٹ گئے ذرا، وہ یہودی آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا بھئی وہ تمہارے ایک آدمی ہیں عبداللہ بن سلام، وہ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہودیوں میں ان جیسا عالم کہاں پیدا ہوا ہے، وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے تو سردار اور سربراہ ہیں، ہم تو سب ان کی اتباع کرنے والے، اقتداء کرنے والے ہیں، ان کی ماننے والے ہیں، ان جیسا بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ بہت تعریفیں کی۔ جب وہ تعریف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے تشریف لائے اور فرمایا کان کھول کر سن لو، میں ان پر ایمان لایا، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، جو صفات اور خوبیاں تورات میں لکھی ہوئی ہیں بیائی ہی ساری ان میں موجود ہیں۔ بس وہی لوگ جو پہلے تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے آج سے مخالف ہو گئے، اور یہ کہنے پر آئے نہیں جی نہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، ان کا کون سا کوئی علم ہے، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے، یہ ویسے ہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے ماننا تھا مان چکے ہیں، اور بہت کوشش کی گئی ان اہل کتاب کو، یہودیوں کو مسلمانوں کے قریب لانے کی۔ بہت سارے احکامات ایسے کہ جن پر مسلمان صرف اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے بھی 16-17 مہینے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، یہ کہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اس طرح اور بہت سارے احکام، لیکن جب نہیں مانے تو فرمایا کہ اب امید چھوڑ دیں، اب طمع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، تحقیق ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے۔ تورات پر بھی سنا، طور پر بھی تورات سنی، اور جب تورات ان کے پاس آ گئی تو اسے بھی پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے۔ تو جو اتنا سخت دل ہو جائیں، اللہ کی کتاب کو بدلنا شروع کر دیں، جان بوجھ کر بدلنا شروع کر دیں، فرمایا کہ ان سے امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ واپس آئیں گے، اب یہ شیطان کی جماعت کے کرندے بن گئے۔ دوسری آیت جو پڑھی گئی اس میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا، اور یہ گروہ ہے منافقین کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ یہ یہودی تھے نا، کہ بہت سارے یہودی
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس میں آتے، بظاہر کلمہ پڑھتے، ایمان کا اظہار کرتے، مقصد ان کا ایمان لانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ الٹا گمراہ کرنا ہوتا تھا۔ تیسرے سپارے میں آ رہا ہے، انہوں نے، ان کے سرداروں نے خود اپنے ماننے والوں سے یہ بات کہی کہ تم یوں کیا کرو، روزانہ جایا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور وہاں جا کر سب کے سامنے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ پورا دن وہاں رہو، جب رات ہونے لگے نا تو کہنا کہ نہیں یار، ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ دین برحق ہے، کوئی سچا دین ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں اپنے دین کے اندر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم آؤ گے نا، بہت سارے وہ لوگ بھی جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، دن کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ جو سچے دل سے ایمان لائے تھے وہ منافقوں کے کہنے پر کیسے واپس ہو سکتے تھے؟ سچا بندہ، ایمان والا بندہ منافقین کے طرز عمل سے کبھی متاثر ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان کے اپنے اندر ایمان کی مضبوطی ہو، میڈیا پر، اخباروں میں جتنا جھوٹ بولا جائے انسان کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو اندر کا خود کچا ہو، اللہ کی ذات پر خود اعتماد نہ ہو، تو گڑبڑ اس کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ منافق جب واپس جاتے پھر تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی موجودگی میں دن گزارا، وقت گزارا، یا مستقل ایمان والے بن کے آتے تھے تو خوشامدی تو تھے ہی، وہ خوشامد ان کے حصے میں تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے جب باتیں کرتے تھے نا تو بسا اوقات تورات کی کوئی آیت سنا دیتے تھے کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے جو یہاں پر پورا ہو رہا ہے، اور وہ نشانی آپ میں موجود ہے، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات ایسی کہہ جاتے تھے۔ جب جاتے وہ اپنوں کے پاس تو وہ ان سے لڑتے تھے، ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ تم بتا کر آئے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہے، یہ بشارت لکھی ہوئی ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ یہ کر کے تم پھنس رہے ہو۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، وہاں پر پہنچیں گے منافقین، تو یہ ایمان والے تو تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے، کہیں گے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا، یہ تورات پڑھتے تھے اور ہمیں خود بتا کر گئے تھے کہ تمہارے متعلق تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ تو ہمارے خلاف جو ہے نا مستقل طور پر حجت قائم ہو گئی، دلیل قائم ہو گئی ہے، یہ ان کو کیوں بتاتے ہو تم؟ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ جا کر بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کیا؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، رب کے ہاں جا کر یہ تمہارے خلاف مقدمے قائم کریں گے اور یہ حجت بن جائے گی۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں یہ کام نہ کیا کرو؟ منافقت بھی کرتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ نے ان کا رد کیا، اولا یعلمون، کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انسان کو چھپائے یا ظاہر کرے اللہ تو سب ہی جانتے ہیں نا۔ یہ یہودی جو چھپا لیں گے تو اس کا کیا مطلب؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بات ان کو معلوم ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کو ایک ایک بات معلوم ہے، صرف منافقت کر رہے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ جو ہے نا منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی تحریف سے بچائیں، دین کو من وان اسی طرح ماننے والا بنائے جس طرح اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی منافقت سے، اعتقادی منافقت سے بھی اور عملی منافقت سے بھی اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔